بسم اللہ الرحمن الرحیم وقس علی ھذا قولہ نورا مع الجملۃ التالیۃ، اور قیاس کریں اسی پر نورن کو اگلے جملے کے ساتھ۔ دیکھیں، ہاں، ہودن کی کل کے سبق میں ترکیبیں ذکر ہوئی تھیں، اور آگے ہوا بالاعتداء حقیقن کے ترکیب ذکر ہوئی تھی کہ ہودن یہ مصدر ہے، یا تو یہ مفعول لہو ہے ارسلہ کی ضمیر فاعل سے، لہذا اس پہ اگر اشکال ہو کہ جی مفعول لہو اور فعل معلل بھی دونوں کا فاعل الگ الگ ہے، حالانکہ دونوں کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے شارح نے کہا تھا کہ یہ ہدایت سے مراد اللہ کی ہدایت ہوگی، تاکہ دونوں کا فاعل ایک ہو جائے۔ اور یا پھر یہ کہ ہدن حال ہے، اور اس کے زلال میں پھر دو احتمال ہیں، یا تو ارسلہ کی ضمیر فاعل سے ہے ہوا سے، اور یا پھر اس کی ارسلہ ہو کی ضمیر مفعول کی ضمیر ہو ضمیر سے حال ہے۔ پھر اس پہ اشکال ہوتا تھا کہ جی ہدن تو وصف ہے، اور وہ تو دونوں ذاتیں ہیں، ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے، تو اس کا جواب دیا کہ یہ ہادن اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور یا یہ کہ ہدن مصدر کو حال بنایا ہے مبالغتاً۔ آگے بالاعتداء حقیقن میں اعتداء کے بارے میں ذکر ہوا کہ یہ مصدر ہے باب افتعال کا، اور اس میں مفعول کے معنی میں ان یہتدی بہ کے معنی میں، اور پھر اس کی ترکیب یہ ذکر ہوئی کہ بالاعتداء جار مجرور یہ یا تو ہدن کی صفت ہے نکرہ کی، اور یا پھر یہ حال ہے، اور ذوالحال میں پھر دو احتمال ہیں، اگر ارسلہ کی ضمیر فاعل سے حال ہو جس طرح ہدن حال تھا، تو پھر یہ حال مترادف ہو جائیں گے، دونوں کا ذوالحال ہے کہ اور حال الگ الگ ہیں، اور یا پھر بالاعتداء یہ ہدن سے حال واقع ہوگا، اور ہدن حال واقع ہوگا ارسلہ کی ضمیر فاعل سے، تو یہ حال متداخلہ ہوں گے۔ اور تیسری ترکیب اس بالاعتداء کی یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کو ہدایت بنا کر کیوں بھیجا گیا، تو جواب آیا کہ آپ ہدایت کے اس لائق ہیں، قابل ہیں کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جائے۔ اب شارح کہتے ہیں کہ یہ جو تفصیل ہے، یہ ساری تفصیل نورن بہل اقتداء یلی کو، یہ دیکھیں بھی یہ نورن کے ساتھ مطلب نورن بہل اقتداء یلی کو، اوپر متن میں بھی یہی عبارت ہے، یہ دیکھیں یہ ہے نورن بہل اقتداء یلی کو۔ تو شارح کہتے ہیں کہ اس نورن کی بھی وہی ترکیب ہے جو ہدن کی ترکیب تھی، یعنی نورن کو آپ ہدن اسے ارسلہ کی ضمیر فاعل کے لیے ارسلہ فعل کے لیے مفعول لہو بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ مصدر ہے، مفعول لہو بھی بن سکتا ہے، اور اس صورت میں نورن سے مراد اللہ کی نورانیت ہوگی، تاکہ فعل معلل بھی ارسلہ اور نورن مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہو جائے، اور یا نورن کو ارسلہ کی ضمیر فاعل سے حال بنائے یا ضمیر مفعول سے حال بنائے، تو اس پہ اشکال ہوگا وہی جو ہدن پہ اشکال ہوا تھا کہ یہ ذات ہے اور وہ یہ وصف ہے اور وہ ذات ہے، تو اس اعتراض کا وہی جواب ہے جو وہاں ذکر ہوا تھا کل کے سبق میں، ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہدن یہ نورن یہ منورن کے معنی میں ہوگا اس میں فاعل، یا منورن کے معنی میں ہوگا اس میں مفعول کے معنی میں، تو پھر حال واقع ہوگا یا نورن کو مصدر رہ کر بطور مبالغہ
ارسلہ کی ضمیر فاعل سے حال قرار دیا جائے گا. یہ نورن کی ترکیب وہی ہوگی جو ہدن والی ترکیب تھی. اور آگے بہل اقتداء یلیکو کی وہی ترکیب ہے جو بہل اہتداء کی ترکیب تھی. ہوا بال اعتداء حقیقن، جو بال اعتداء کی ترکیب تھی وہی ترکیب بہل اقتداء یلیکو کی ترکیب ہے. تو اس میں بھی وہی تین احتمال ہوں گے کہ یا تو بہل اقتداء یلیکو یہ ہو جائے گا کیا کہتے ہیں اس کو، مصدر. الاقتداء مصدر ہے مبنی للمفعول ہے، ما ان یقتدی بھی کے معنی میں ہوگا، اس مفعول کے معنی میں. اور پھر یہ پورا جملہ بہل اقتداء یلیکو پورا جملہ یا تو نورن کی صفت بنے گا جس طرح ہدن صفت بنا تھا، ہدن کی صفت الاعتداء بنا تھا. اور دوسری ترکیب یہ کہ یہ یا تو نورن اس میں ہدن کی طرح یہ حال بنے گا، یہ بالاعتداء کی طرح حال بنے گا. پھر حال یا تو حال مترادفہ ہوگا کہ یہ ارسلہ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو اور نورن بھی اسی سے حال واقع ہو. اور یہ حال متداخل ہوگا کہ یہ نورن سے حال واقع ہو اور نورن ارسلہ کی ضمیر فاعل مفعول سے حال واقع ہو. اور تیسری ترکیب یہ بھی ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہو اور یہ سوال مقدر کا جواب ہو کہ جی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی پھیلانے والا بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا بھائی؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی اقتداء کی جائے. یہ معنی ہے قس علی ھذا قولہ نورا مع الجملۃ التالیہ کا. قولہ بھی شارع بھی جار مجرور کا متعلق ذکر کرتے ہیں کہ بھی کا جار مجرور جو ہے ظرف، اس کا متعلق ہے الاقتداء مصدر. آگے جو یلی کو فعل ہے نا، دیکھیں یہ بھی جار مجرور، اس کو متعلق کی ضرورت ہے اور اس کے متعلق میں دو احتمال ہیں، الاقتداء مصدر کے ساتھ متعلق ہو یا یلی کو فعل کے ساتھ متعلق ہو. تو اب دیکھیں شارح کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہے اقتداء مصدر کے ساتھ، یلی کو فعل کے ساتھ متعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بھی کو اس یلی کو کے ساتھ متعلق کریں اس بھی کو، تو معنی یہ ہوگا وَنُورًا الاقتداء یلیق بھی، یہ عبارت بنے گی. معنی اس کا بنے گا کہ اقتداء کرنا یہ حضور کے قابل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اقتداء کریں تو یہ آپ کے رتبے کو بلند کرنے کے لیے. حالانکہ یہ معنی تو غلط ہے، اس لیے کہ اقتداء تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، نہ یہ کہ آپ ہماری اقتداء کریں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں گے. اس لیے بھی جار مجرور کو الاقتداء کے ساتھ متعلق کیا جائے گا، یلیکو کے ساتھ متعلق نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ اقتداء ہمارے لیے کمال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی اقتداء کر رہے ہیں. آپ کے لیے کمال نہیں ہے کہ آپ ہماری اقتداء کریں، ہمارا اقتداء کرنا کوئی آپ کے لیے کمال کا ذریعہ بنے، ایسے نہیں. فَإِنَّ اقتداءنا بِهِ، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا انما یلیق بنا، یہ ہمارے لائق ہے کہ ہم اقتداء کریں، لا بھی آپ کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ فَإِنَّهُ کمال لنا، یہ تو ہمارا کمال ہے، لا لہو ان کا کمال نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے لیے کمال کا ذریعہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہیں. اگر نہ کریں آپ کی اقتداء تو جہنم میں جائیں گے نا. تو اس سے ہمارے لیے کمال بڑھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کمال نہیں بڑھتا، ان کا درجہ اور مرتبہ اپنے طور پر بلند ہوتا رہتا ہے.
ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ جب آپ بھی جار مجرور کو الاقتداء مصدر کے ساتھ متعلق کریں گے تو اس پہ اشکال ہوگا۔ اشکال یہ کہ جی بھی یہ مقدم ہے اور الاقتداء مؤخر ہے، تو متعلق مقدم ہو گیا، متعلق مؤخر ہو گیا، حالانکہ ترتیب تو الٹ ہوتی ہے۔ ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے متعلق ہوتا ہے پھر متعلق ہوتا ہے، تو اس کو مقدم کیوں کیا ہے؟ مقدم کرنے کا جواز تو ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ جواز اس لیے کہ بھی ظرف ہے، جار مجرور، اور جار مجرور جو ظرف ہوتا ہے نا اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے، ورنہ الاقتداء تو مصدر ہے، اور مصدر کا متعلق مصدر سے مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ مصدر عامل ضعیف ہے۔ آگے انشاءاللہ مصر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ بحث آئے گی۔ تو بہرحال اقتداء مصدر ہے، مصدر کا مصدر عامل ضعیف ہے، اس کا متعلق نہیں، اس کا جو معمول ہے جس میں مصدر عمل کرتا ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ ضعیف عامل ترتیب کے مطابق عمل کرتا ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے پہلے عامل ہے پھر معمول ہو، لیکن یہاں مصدر اقتداء عمل کر رہا ہے اپنے سے پہلے بھی کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی میں بھی ظرف ہے اور ظرف میں وسعت ہوتی ہے، اس کی جو وسعت ہے وہ ابتداء مصدر کے ضعف کو ختم کر دے گی، اس لیے اس کا متعلق تو بنانا جائز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مقدم کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب آگے دے رہے ہیں کہ حصر کا فائدہ دینے کے لیے، حصر کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی بہل اقتداء یلی کو بنا، مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں گے، باقی کسی کی اقتداء نہیں ہوگی۔ اس حصر کا معنی دینے کے لیے یہ مقدم کیا گیا ہے۔ فائنو آجال وحین ایزن، اس صورت میں تقدیم الظرف بھی جار مجرور کا مقدم کرنا الاقتداء مصدر متعلق سے لقصد الحصر، یہ حصر کا فائدہ دینے کے لیے کہ ہم صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں اور بس۔ والاشارہ تو، اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی تمام انبیاء کے دینوں کے لیے ناسخ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کے دین پر عمل، شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں گے۔ جیسا کہ بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ وہ مسجد نبوی میں تورات کے کچھ اوراق تھے ان کے پاس، اس زمانے کے حساب سے کسی اس پہ چمڑے پہ یا کسی درخت کی چھال پہ وہ لکھی ہوئی تھی، تو وہ دیکھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کی کیفیت دیکھی تو پہچان لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھو، الا تنظروا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے جب دیکھا تو آپ کا تو چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا تھا غصے کی وجہ سے، ان نے فوراً اس کے وہ جو تھے ان کے پاس پکڑے ہوئے تورات کے، وہ سائڈ پہ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں تو صرف اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ کی نشانیاں کہاں کہاں ہیں ویسے، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو اصل سنانا مقصود ہے، وہ یہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو کتاب ہے ان کی اور وہ بھی تحریف شدہ، یہودیوں نے اس میں پتہ نہیں کتنی کتنی تعریفیں کر دی ہیں، تو میرے دین، میری کتاب کے بعد پچھلے انبیاء کا دین منسوخ ہو چکا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر بالفرض وہ بھی یہاں موجود ہوتے، زندہ ہوتے، اور میں آ جاتا، تو میری تصدیق کے بغیر، میرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار ان کے لیے بھی نہیں تھا۔ تو یہ بھی جار مجرور کی تقدیم، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے۔ تمام انبیاء کی جو ملتیں ہیں، جو دین ہیں، وہ سب اس سے منسوخ ہو گئے۔ وَأَمَّا الِاقْتِدَاءُ بِالْأَئِمَّةِ فَيُقَالُ إِنَّهُ اقتداء بِحَقِيقَةً أو يُقَالُ الْحَصْرُ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھی جار مجرور کی تقدیم حصر کے لیے ہوگی، لیکن اس پہ اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ہم تو ائمہ کی بھی تو اقتدا کرتے ہیں نا۔ ائمہ اربعہ کی اقتدا ہم امام صاحب کی اقتدا کرتے ہیں، کچھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کرتے ہیں، کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کرتے ہیں، کچھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کرتے ہیں، اور یہ تو شارع بھی ہیں بھی شیعوں میں سے، تو یہ تو 12 اماموں کی اقتدا کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ یہ حصر تو نہ رہی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وہ معامل اقتدا بالائمہ تھے، ائمہ کی جو اقتدا ہوتی ہے تو اس کی حقیقت میں ائمہ کی الگ اقتدا نہیں ہے، یہ اقتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقتدا ہے حقیقت میں۔ اس لیے کہ ہم امام صاحب کی جو اقتدا کرتے ہیں وہ صرف فروعی مسائل میں، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو اصول ہیں، قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور اقوال صحابہ، ان سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، یہ حضور کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اخذ کیا ہے۔ تو ان کی اقتدا حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتدا ہے۔ وعمل اقتدا بالائمات، ائمہ کی جو اقتدا ہے، فیقال انہ اقتداء بحقیقتاً، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتدا ہے۔ او یقال، دوسرا جواب یہ کہ یا یہ کہیں گے ہم کہیں یہ حصر جو ہے نا، یہ حصر اضافی ہے، یعنی یہ جو حصر کیا گیا بہل اقتداء یلیکو میں، کہ ہم صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہیں، یہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں ہے۔ ائمہ کی اقتدا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انبیاء کے مقابلے میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، ان کا دین، ان کی کتابیں، قرآن اور دین اسلام کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور نبی کی اقتدا نہیں کرتے، تو اس حصر کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہے۔ اور یقال، یا کہا جائے گا الحصر اضافی، یہ حصر اضافی ہے، بالنسبت الی سائر الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، یہ باقی انبیاء کے اعتبار سے ہے۔ شاہ جی، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ گھر والوں کو صحت عطا فرمائے۔ آپ آمین۔ اسپتال میں کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ سید سلیم صاحب شاہ جی انہوں نے میسج کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔